ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا اور یہ نور ایسا پھیلا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات کعبہ کے اندر پڑے بت منہ کے بل اوندھے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں کہ اس کائنات کا رہبر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگ گئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ یعنی بی بی آمنہ کا 3 دن تک دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں اس زمانے کا دستور تھا کہ اپنے شیرخوار بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ دیہات میں نشو و نما اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں قدرتی تازہ غذائیں میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے دیہات کی وہ عورتیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی وہ شہر میں کسی مالدار گھر کے شیرخوار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اپنا دودھ پلا کر ان کی نشو و نما کرتی اور بدلے میں اس بچے کے خاندان سے معاوضہ طلب کرتی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں ایک قافلہ مکہ میں پہنچا۔ قافلے میں موجود عورتوں کو مالدار گھروں سے بچے بھی مل گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے ہر عورت انکار کر دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو معاوضے کی امید نہ تھی۔ ان عورتوں کے قافلے میں ایک نہایت غریب عورت بھی تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی جس سواری پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مکہ پہنچی وہ ایک لاغر سی اونٹنی تھی جو کہ مشکل سے ہی چلتی تھی۔ سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب عورتوں کو بچے گود میں مل چکے تھے اور ادھر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی بچوں کو ان کی دودھ پلانے والی مائیں مل چکی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ سوائے ایک بچے کے کوئی اور بچہ گود لینے کے لیے نہیں رہا اور یہ بچہ یتیم ہے اور اس کو دودھ پلانے کے بدلے میں ہم کسی معاوضے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو ان کے شوہر نے کہا آپ اسے گود لے لیجئے، ہمارا جو نصیب ہوگا وہ اسی سے مل جائے گا۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بعد حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے بی بی آمنہ کے آگے درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرایا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کا نور ان کے دل میں چھا گیا۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے بعد قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے نصیب کھل اٹھے۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جو کہ لاغر اور کمزور تھی اور جس کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ نہ تھا، وہ اب سفر کے دوران سب سے آگے خوشی سے چلتی نظر آئی اور اس کے تھن دودھ سے بھی بھر آئے۔ قافلے کے لوگوں نے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کی یہ کیفیت دیکھی تو حیران رہ گئے اور حلیمہ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تم لے کر گئی تھی؟ یہ تو مشکل سے چلتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ جب سے ہم نے محمد کو گود لیا ہے تب سے ہماری ہر مشکل میں آسانی ہو رہی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کا قافلہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے تو حلیمہ کی وہ بکریاں جو دودھ دینا بند کر چکی تھیں وہ وافر مقدار میں دودھ دینا شروع ہو گئیں۔
حلیمہ سعدیہ کی بکریاں شام کو چرواہے سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ باقی ہر طرف خشک سالی تھی۔ باقی لوگ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے دودھ کو دیکھتے ہوئے اپنی بکریاں بھی وہیں چرانے کے لیے لے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر ان کے تھنوں میں دودھ نہ آتا، کیونکہ یہ چرواہے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، جس کو حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بی بی حلیمہ کے گھر اور مال میں خیر و برکت میں اضافہ ہوتا گیا۔ محمد کی زندگی کے پہلے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرے۔ ان 2 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور پرورش اتنی اچھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کی عمر میں باقی بچوں کی نسبت کافی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا مزاج باقی بچوں سے کافی حد تک جدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے تو آپ حلیمہ سعدیہ کے بیٹوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگ گئے۔ آپ جہاں بھی جاتے وہاں کے درخت اور گھاس ہرے بھرے ہو جاتے، ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بنائے رکھتا، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے تھے، آپ کے پاؤں کے نشان ریت پر نہیں پڑتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے شام کو جب بکریاں واپس لے کر گھر آتے تو اپنی ماں کو محمد کی شان کا سب احوال سناتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی تو حواس کھو بیٹھی اور دوڑتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 آدمی سفید کپڑوں میں آئے تھے اور مجھے زمین پر سیدھا لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، پھر میرے سینے سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے سونے کے ایک تشت پر رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے واپس میرے سینے میں رکھ کر میرا سینہ بند کر دیا۔ یہ سب سن کر حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں اپنی ماں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی، لہٰذا حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں واپس لا کر ان کی والدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ مکہ میں بی بی آمنہ کے پاس حضرت عبداللہ کی باندی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ اب سے وہ محمد کی دیکھ بھال کرنے لگ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی خدمات کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ایمن میری دوسری ماں ہے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت آمنہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے میکے قبیلہ بنی نجار چلی گئیں اور 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ 1 ماہ قیام کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لا رہی تھی کہ راستے میں مقام ابوا پر بی بی آمنہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہوئی۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس اپنی والدہ بی بی آمنہ کی تحویل میں رہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس بچے کا مقام بہت بلند ہوگا، یہ بچہ سید و سالار ہوگا۔ آپ کے دادا جب آپ کی تعریف بیان کرتے تو محبت سے آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی وفات پر بہت روئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کا واحد سہارا تھے، لیکن وفات کے وقت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپ دی تھی۔ اب ابو طالب کی زیر کفالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پانے لگ گئے۔
جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام کام کاج میں حصہ لیتے تھے۔ آپ سارا دن بکریوں کو جنگل میں چراتے تھے۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش اپنا بیٹا سمجھ کر کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور محمد میں کبھی فرق نہ کیا۔ آپ اکثر سارا دن ویرانوں اور صحراؤں میں رہتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ زیادہ تر آسمان اور بادلوں پر غور کیا کرتے تھے۔ ابو طالب ایک تاجر ہونے کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت سکھانے لگے اور ایک دفعہ اپنے ساتھ تجارت کے غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی۔ ملک شام کے شہر بصرہ کے قریب ان کے قافلے نے قیام کیا۔ جہاں قافلے نے قیام کیا وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے دیکھا جس درخت کے نیچے قافلے نے ٹھہراؤ کیا ہے اس درخت کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ بحیرہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا قافلے میں موجود 12 سال کے لڑکے پر سایہ کر رہا ہے۔ بحیرہ ایک دانشور اور عالم راہب تھا، یعنی اس نے اب تک نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا تھا اور اسے پتا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا۔ بحیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ بحیرہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ یہودیوں کے دین میں اللہ کے نبی کی بشارت تھی، اور یہ بھی کہ اللہ کا یہ نبی یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے یہودی اس نبی کی تلاش میں تھے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب سے کہا، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، اس لیے اس کو ملک شام میں نہ لے جاؤ کیونکہ یہودی اس کے دشمن ہے، بلکہ اسے واپس مکہ بھیج دو اور اس کی مکمل نگرانی کرو۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ محمد کو مکہ واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی کوئی بیہودہ بات کی، نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ ہمیشہ خوش اخلاق اور رحم دل رہتے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کی نسبت مختلف مزاج کے مالک تھے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتے تھے اور نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ آپ ہمیشہ اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کا بچپن اور جوانی جس معاشرے میں گزری وہاں پر بدکاری عام تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، زناکاری اور جوا عام تھا، شراب نوشی اور سود جیسی برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس طرح کی برائیوں سے گھرے ہوئے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو محفوظ رکھا اور اپنی سیرت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں لگنے دیا، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں خود کو برائیوں سے بچانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی، یہاں تک کہ آپ بچپن میں کبھی برہنہ نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قریش تعمیر کعبہ کر رہے تھے جس میں آپ بھی کام کر رہے تھے۔ آپ اپنے کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے جس سے آپ کا کندھا مبارک چھل گیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنی ازار اتار کر کندھے پر رکھ لو تاکہ آپ کا کندھا مزید زخمی نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ حضرت عباس نے آپ کی ازار اتار کر آپ کے کندھے پر زبردستی رکھ دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہنہ ہو گئے، اور برہنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔